بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے فقہی مسائل کی دنیا میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ بہت کچھ سیکھنے کو انشاءاللہ عز و جل آپ کو ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں علم سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، بلغوا انی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی کا علم ہو۔ اور فرائض کے حوالے سے بھی آیا ہے کہ ایک فرض کا ہی بھی علم ہو تو آگے پہنچاؤ۔ تو پچھلے سلسلے میں ہم نے وضو کے فرائض سنے تھے، اور آج تھوڑی سی اس کی وضاحت ہم سننے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ کوشش فرمائیں کہ انہیں بالکل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، گھر والوں کو سنائیں۔ اگر ہمارے سنانے سے کسی کا وضو ٹھیک ہو جائے گا، کسی کو یہ چیزیں یاد آ جائیں گی، تو صدقہ جاریہ ہے۔ دیکھیں، دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے تو دوسرے کے لیے بھی پسند کرے، دوستی کا یہ حق ہے۔ اور پھر یہ حدیث مبارکہ بھی ہے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرے۔ تو یہ سلسلہ اور یہ چینل الحمدللہ محبتیں بکھیرنے والا ہے، اور فرائض کی دنیا میں الحمدللہ ایک منفرد ہے کہ ہر چیز آپ کو بالتفصیل بتائی جا رہی ہے۔ تو اس لیے اپنے دوست احباب کو بھی ساتھ ملائیں، انہیں بھی ذہن دیں کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں، اور انشاءاللہ ان مسائل کی دنیا میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اسی طرح یہ کاروان چلتا رہے گا۔ تو ایک دفعہ پھر میں دہرائی کر دیتا ہوں، اگر پچھلے سلسلے کے آپ مزید ویڈیوز دیکھ لیں، نیچے آپ کو انشاءاللہ ہمارے اس لائن میں ویڈیو کی جو اپلوڈنگ کی لائن ہے وہاں پر مل جائے گی۔ تو مزید میں آپ کو یہ بتا دوں، چہرہ دھونا، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ چہرہ کیا ہے؟ جہاں سے عادتاً بال اگتے ہیں، یہ پیشانی سے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا دیکھیں ادھر سے بال اگتے ہوں، اور تھوڑی کی نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ ہے چہرہ دھونا۔ اسی طرح کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، کونیاں، ٹھیک ہے، پورا دونوں ہاتھ بھی اس میں شامل ہیں، پیچھے کونیاں بھی شامل ہیں، یہ پورا حصہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے تسلی کے ساتھ ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ 3 مرتبہ کریں گے تو سنت ہے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ چوتھائی سر کے مسح میں ایک بات یاد رکھیں گا، کچھ لوگ بس انگلی تر کر کے سر پہ لگا دیتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ انگلی تر کر کے نہیں لگانی، بالکل دونوں ہاتھوں کو ملانا ہے، اور دونوں ہاتھوں کو ملا کر، ٹھیک ہے، شہادت سے نیچے والی، یعنی کہ شہادت سے نیچے والی چھوٹی چنگلیاں اور اس کے ساتھ 2 انگلیاں دونوں ہاتھوں کی، اس طرح 3 انگلیوں بن جائیں گے، ان کا حلقہ بنا کر انہیں پیشانی کے جو بال اگتے ہیں وہاں سے پیچھے لے جائیں گے۔ پر اس دوران ذہن میں رکھیے گا کہ ہاتھ کے درمیانی حصے کی جو ہتھیلیاں ہوتی ہیں یہ آپ کے بالوں کے ساتھ نہ لگے، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے احتیاط ضروری ہے۔ پھر اسی طرح پیچھے سے آگے کی طرف لے آئیں گے پیشانی تک، مطلب کیا ہے کہ اوپر جو پیشانی کے بال ہیں۔ تو اسی طرح پھر شہادت کی دونوں انگلیاں اور انگوٹھا رہ گیا تھا، پھر ان دونوں انگلیوں کو جو انگوٹھے کے ساتھ ہوتی ہیں، شہادت کی جنہیں کہتے ہیں، تو یہ کانوں میں آپ اس کا اچھی طریقے سے داخل کریں گے، گھمائیں گے، اور پھر انگوٹھے کو کانوں کے پچھلے حصے میں لے جائیں گے۔ تو یہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر ہاتھ کی جو پچھلی پشت ہوتی ہے وہ معمولی سے گردن پر رکھیں گے۔ تو نمبر 4 کیا؟ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، ٹھیک ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اور الٹے ہاتھ کی انگلیوں سے صحیح آپ نے پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے، تاکہ بعض دفعہ پانی جاتا ہے مگر اندر تہہ تک نہیں جاتا، جب تہہ تک نہیں جائے گا تو ظاہر ہے پھر یہ
مکمل طور پر فرض ادا نہیں ہوگا۔ جب فرض ادا نہیں ہوگا تو یہ ہمارا وضو بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے فرائض میں بالکل دھیان رکھنا ہے۔ فرائض میں کوتاہی ہوئی تو پھر یہ چیزیں ہماری نہیں ہوں گی، تو پھر نماز نہیں ہوگی، پھر ہم پاک ہی نہیں ہوں گے۔ یہ تھا فرائض وضو کی تفصیل، جو مختصر اور جامع آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اس کو توجہ کے ساتھ سن کر اس پر عمل کریں گے۔ اور ایک بار یاد رکھیے گا، چوتھائی سر کا مسح کرتے ہوئے آپ نے نل بند کر دینا ہے۔ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ احباب جو ہیں گھروں میں کر رہے ہیں، گھر مائیں بہنیں کر رہی ہیں، نل کھلا ہوتا ہے، پانی بہہ رہا ہوتا ہے اور اس کی طرف بالکل توجہ ہماری نہیں ہوتی، پانی اتنا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یاد رہے قیامت والے دن اس ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اسراف سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تمام سننے اور دیکھنے والوں کو فرائض وضو کی مختصر سی وضاحت سمجھ میں آ گئی ہوگی، کس طرح ہم نے وضو کے فرائض کو بجا لانا ہے اور کس طرح ان پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے یہ چند احتیاطیں جو تھی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پانی مسح کرتے وقت پانی کا جو اسراف ہے یہ سختی سے منع ہے، گھر میں ہوں یا کسی اور جگہ پہ ہوں یا مساجد میں ہوں۔ ویسے بھی گھر کی جتنی بھی خواتین ہوتی ہیں اور بھی معاملات میں، گھر کے کام کاج میں فرش وغیرہ دھونا، گھر کے اور کام کاج میں پانی بھی استعمال ہوتا ہے، تو حتی الامکان کوشش کریں جتنا ضرورت ہے اتنا استعمال کریں۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گزرے تو وہ وضو کر رہے تھے، ارشاد فرمایا یہ اسراف کیسا۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگرچہ تم جاری نہر پر ہو۔ اب غور کریں کہ کس طرح پیارے آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کو سبحان اللہ اسراف سے بچنے کی سبحان اللہ نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے آج ہمیں بھی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم بھی پانی ہو یا کوئی اور چیز ہو، مال بھی ہو نا، وہ بھی تو زیادہ خرچ کریں گے تو اسراف ہوگا۔ جتنا ضرورت ہے حتی الامکان اتنا ہم اسے استعمال کریں۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرائض کی دنیا میں ہم نے آج بہت کچھ سیکھا ہے، انہیں یاد رکھیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔